یہ حدیث کس نے نقل کی؟ عبداللہ بن عمر نے۔ عبداللہ بن عمر سے جو لوگ روایت لیتے ہیں وہ اس خیمے کے ہیں، اس خیمے کے نہیں ہیں۔ ہم نہیں روایت لیتے عبداللہ بن عمر کی، لیکن اب جب چونکہ موقع احتجاج ہے تو احتجاج کے مرحلے میں ہم آپ کو آپ کی کتابوں میں حدیث دکھا رہے ہیں۔ لیجئے یہ حدیث عبداللہ بن عمر، جو رسول کہہ رہے ہیں جو میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا تو اس انسان کے لیے میرے اوپر حق یہ ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں۔ اتنی واضح اور صاف صاف حدیث زیارت کے لیے موجود ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ زیارت کی فضیلت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جس کو یہ حدیث نہ سمجھ میں آئے، نفیس بھائی توجہ کریے، جس کو یہ حدیث نہ سمجھ میں آئے اس کو بھلا یہ حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی کہ جو حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو پروردگار اجر یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اکیلا 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، حدیث ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جس کو یہ حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی کہ رسول اس کی شفاعت کریں گے، اس کو یہ حدیث کیوں کر سمجھ میں آئے گی کہ جو حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا پروردگار اس کو اجر یہ دے گا کہ قیامت کے دن وہ 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں اور آپ سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو قیامت کے دن آپ میرے شفیع بن جائیے گا، کیونکہ آپ ظاہر امام حسین ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو زیارت کر کے آئے اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ قیامت میں ہماری شفاعت کریے گا۔ ہمیں لوگوں کو اہل بیت کی شفاعت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ہمارے یہاں امام حسین کا ظاہر شفاعت کر رہا ہے۔ میں حدیث کا اگلا جملہ سناؤں آپ کی خدمت میں۔ 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایک زائر 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایک زائر حسین 100 لوگوں کی۔ اگلا جملہ حدیث کا، ایسے 100 لوگ کہ جن کا جہنم کا ٹکٹ کٹ چکا ہوگا، اللہ اکبر، جن کے اوپر جہنم لکھ دی گئی ہوگی، جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا، ایسے 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اب ہمارے اوپر تعجب نہ کرنا اگر ہم یہ کہیں کہ پوری شیعہ قوم جنت میں جائے گی، اس کے لیے اہل بیت کی نہیں ظاہر حسین ہی کافی ہے۔ ایک ظاہر 100 کو لے کے جنت میں جائے، اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ اس مظلومیت کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے جس کا سامنا حسین نے کیا ہے۔ یہ سارا مرتبہ پیدل گئے ہوں گے آپ زیارت کرنے کے لیے، ایک ایک قدم جو آپ اٹھا رہے تھے، حدیث کہتی ہے ہر ایک قدم پہ ایک حج کا ثواب، ایک عمرے کا ثواب، ایک حج کا ثواب، ایک عمرے کا ثواب۔ وہ بھی حج اور عمرہ معمولی مقبولات جس کو خدا نے قبول کر لیا ہو۔ اب سوچئے اگر قدم اٹھانے پہ ایک حج کا ثواب ہے تو اگر پیروں میں چھالے پڑے ہوں تو کتنا اجر ملا ہوگا، پیروں میں اگر ورم آ گیا ہو تو کتنا اجر ملا ہوگا۔ ارے 40 کی زیارت پہ گئے ہیں نا، 40 کی زیارت پہ ہو کے آئے ہیں، 40 کی زیارت ابھی گزری ہے۔ عالم اسلام نہیں، دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے 40 کی زیارت۔ لوگ پیدل چلتے ہیں،
सवारियां मौजूद हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, जेब में पैसा मौजूद है, लोग नंगे पैर जा रहे हैं, गाड़ी का किराया दे सकते हैं लेकिन पैदल जा रहे हैं, वो भी 2-4 किलोमीटर नहीं, 10-20 किलोमीटर नहीं, पूरे 80-90 किलोमीटर। पता है पैरों में वरम आएगा, पता है पैरों में तकलीफ होगी, पता है पैरों में छाले पड़ेंगे, पता है धूप की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी पैदल चल रहे हैं। अगर कोई उनसे पूछे कि जब सारी सहूलियतें मौजूद है तो पैदल क्यों जा रहा है, पैर में वरम आ जाएगा, छाले पड़ जाएंगे, पैरों में दर्द होगा, हर ज़ाहिर हुसैन पलट के यही जवाब देगा, मेरे पैर सैयद सज्जाद के पैरों से अफजल नहीं है। अरे यही तो वो रास्ता है ना, ये 80-90-100 किलोमीटर का फासला कूफे से लेके कहां तक करबला, यही वो रास्ता है। बस फर्क ये है आज हम इधर से उधर जा रहे हैं, सन 61 हिजरी में काफिला उधर से इधर आया था। फर्क पहचाना, आज तुम इधर से उधर जा रहे हो, करबला जा रहे हो, रास्ता वही है, फासला वही है, पैदल तुम भी चल रहे हो, पैदल वो भी चले थे, नंगे पैर तुम भी चल रहे हो, नंगे पैर वो भी चले थे, इसी रास्ते पे तुम भी चल रहे हो, इसी रास्ते पे वो भी चले थे, लेकिन जरा सा फर्क है, तुम पैदल तो चल रहे हो लेकिन पुल पे तालियां नहीं बढ़ रहे, रुखसारों पे तमाचे नहीं पड़ रहे हैं। हमारी मर्जी होती है, हम रुक जाते हैं, आराम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, सुस्ता लेते हैं, सो लेते हैं, इस्तिराहत कर लेते हैं, लेकिन वो काफिला जो करबला से चला था उसे रुकने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई कदम रुक जाता था तो कभी तादियानों से चलाया जाता था। रास्ता वही है ना, हम इधर से उधर जा रहे हैं, वो काफिला उधर से इधर आया था, हम जा रहे हैं तो रास्ते में पानी का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, क्या इश्क है। कोई लिखना चाहे कि ये क्या है तो नहीं लिख सकता। इस ज़ियारत में जो खिदमत का जज्बा है, इस ज़ियारत में जो ज़ायरीन के अंदर जज्बा पाया जाता है हुसैन तक पहुंचने का, इसको अगर कोई रकम करना चाहे तो उसके लिए बस एक लफ्ज है, दूसरा कोई नहीं। क्यों ये सब कर रहे हो? जवाब इश्क हुसैन। कभी अक्ल से इसका कोई जवाब ला ही नहीं सकता, क्योंकि मामला अक्ल का नहीं, इश्क का है, इश्क का है, इश्क। जिनके पास पैसे हैं उन्होंने जो लोग गए देखा होगा, अल्लाह ने मुझे भी शर्फ बख्शा, एक बार गया हूं, अब तो और ज्यादा तरक्की हो गई होगी उस ज़ियारत की। देखिए एक रास्ता है, रास्ते के एक तरफ जिनके पास बहुत पैसा है उन्होंने इमारतें बना रखी, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, उनका नाम दिया है हुसैनिया, फातिमिया, ज़ैनबिया, अब्बासिया। ये इमाम बारगाह है। हो क्या रहा? नमाज जमात हो रही, एक हिस्से में खाना बन रहा है, एक हिस्से में बिस्तर लगे हुए हैं, एक हिस्से में मुसल्ले रखे हुए हैं, एक हिस्से में लोग बैठे हुए हैं, एक हिस्से में लोग सो रहे हैं, एक हिस्से में लोग खाना खा रहे हैं, एक हिस्से में औरतें हैं, एक हिस्से में जिनके पास पैसा है वो ये कर रहे हैं, जिनके पास उससे कम पैसा है, इमारत नहीं बना सकते, उन्होंने टेंट लगा रखे। समझिएगा, इस इश्क को समझिएगा, इस इश्क को समझिएगा। उन्होंने टेंट, क्यों? पैसे नहीं है, हम इतनी बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते, उन्होंने टेंट लगा रखे, खैमे लगा रखे। जिनके पास ये भी पैसा नहीं है, जमीन नहीं ले सकते हैं, टेंट नहीं लगा सकते हैं, वो रोज आते हैं अपनी गाड़ियों में, खाना कहीं से बनवा के लाते हैं और रास्ते में तकसीम करना शुरू कर देते। जिनके पास ये भी नहीं है वो जानते क्या करते हैं? अपनी खजूरों की बागों से खजूरें तोड़ते हैं, श्रेणियों में रखते हैं, सर
سر پہ سیلی رکھ کے بیچ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں. اے حسین کے ظاہر ایک کھجور کھا لے, شاید تیرا ایک کھجور کھانا میری شفاعت کا ضامن بن جائے. یہی تو ہے مطلب, جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں یہی تو ہو رہا ہے. جن کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے, جن کے پاس باغ نہیں ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, پانی کی بوتلیں لاتے ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں جو پیکڈ پانی آتا ہے وہ لاتے ہیں, بانٹتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ حسین کی زیارت میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے. لیکن عراق ہے بڑا غریب ملک, وہاں یتیموں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے, بیواؤں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے سال بھر کا خرچہ چلانا بڑا مشکل ہے, لیکن ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے کر کے مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیپکین کا ایک پیکٹ دے کے بھیجتی ہیں, ٹیشو پیپر کا ایک پیکٹ دے کے بیچ راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں. اے میرے پیارے بچوں, اے میرے لاڈلو, جاؤ حسین کے زیارت کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور کہنا اے ظاہر حسین ایک ٹیشو پیپر لے لے اور اپنے چہرے سے اس خاک کو پوچھ لے جو راستہ چلتے ہوئے تیرے چہرے پہ لگ گئی. ہائے ہائے, یہ ایک زیارت ہے, یہ ایک سفر ہے جہاں چہرے پہ خاک کا اتنا خیال ہے. ایک سفر وہ تھا, اہل حرم کربلا سے کوفہ جا رہے تھے, چہرے پہ تماچوں کے نشان, پشت دروں سے زخمی, نہ کوئی پانی دینے ہو. ربنا تقبل منا هذا القليل إنك أنت السميع العليم. ما تمس